اگر میرا پیسہ باہر ہو، میرے بھی جائیدادیں باہر ہوں، میں کبھی امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ نہ کہہ سکتا۔ میں بھی امریکہ کو کہتا کہ ٹھیک ہے جی، پاکستان میں ڈرون اٹیک کرو، میں مذمت کرتا رہا لوں گا اور آپ پاکستانیوں کو مارتے جاؤ، جو ہمارے لیڈرز کہہ چکے ہیں۔ یہ اس لیے میں کر سکتا ہوں کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ اس لیے کشمیر کے لوگوں کو یہ ذہن میں ڈال لینا کہ پہلے تو وہ آپ کا کبھی لیڈر ہو ہی نہیں سکتا جن کی جائیدادیں اور بزنس اور پیسہ اور بینک بیلنس ملک سے باہر پڑے ہوں۔ اور دوسرا کہ جو کشمیر کے نوجوان ہیں اور خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کے نوجوان جس دلیری سے آج ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ کبھی ایک ڈرپوک، ایک بزدل، ایک کرپٹ، ایک جھوٹے آدمی کو لیڈر نہیں تسلیم کر سکتے۔ میں آج اپنے سارے کینڈیڈیٹس کے نام پڑھنا چاہتا ہوں۔ میجر لطیف خلیق، سردار تنویر الیاس، سردار میر اکبر، چودھری امیر نذیر، عبد القیوم نیازی۔ نیازی ہم کیسے آ گیا؟ یہ میں بڑا حیران ہوں۔ ویسے ہم نیازی ساری جگہ پھیل گئے ہیں۔ کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے، کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، عزت ذلت ہے، رزق ہے۔ آزاد انسان تھے۔ دنیا کی تاریخ میں اتنی تیز ایک قوم اٹھ کے آدھی دنیا پہ نہیں چھا گئی جو مدینہ کے ریاست کے ماڈل میں ہوا۔ اور یہی پاکستان میں ہم نے کرنا ہے۔ بدقسمتی سے اب تک ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے ہیں، کبھی کسی سے ایڈ تو کبھی کسی سے قرضے۔ کبھی ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا نہیں کوشش نہیں کی۔ کوئی ملک سے باہر سربراہ جاتا ہے، سارے انتظار کر رہے ہوتے کہ جی کتنی قرضے لے کے آئے گا یا کتنی امداد لے کے آئے گا۔ کوئی ملک اس طرح ہاتھ پھیلا کے عظیم قوم نہیں بن سکتا۔ تو میرے کشمیریوں، یہ انشاءاللہ اب یہ جو پاکستان بننے جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ تو پھیلانا دور کی بات ہے، یہ لوگوں کو انشاءاللہ غریب ملکوں کو امداد دیا کرے گا۔ کشمیر کے لوگوں، میں آج مقبوضہ کشمیر کے جو عظیم لوگ ہیں ان کو آج میں خاص پیغام دینا چاہتا ہوں۔ صرف پاکستانی قوم ہی نہیں آپ کی طرف دیکھ رہی، صرف ہم ہی نہیں آپ کے اوپر فخر کرتے۔ جس طرح آپ نے ظلم کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح آپ نے خودداری دکھائی، جس طرح آپ کی برہان وانی جیسے نوجوان جنہوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں دی ہیں، صرف پاکستان میں نہیں آپ کو اپریشیٹ کیا جا رہا، اور آپ پہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، آپ کی عظمت پہ، آپ کی دلیری پہ، آپ کی قربانیوں پہ۔ ساری مسلمان دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے کہ اللہ ان کو اسی طرح صبر اور طاقت دے، اسی طرح ان کو جذبہ دے کھڑا ہونے کا اور ظلم کے سامنے کھڑا ہونے کا۔ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ جب نریندر مودی نے 5 اگست کو کشمیر کے اوپر جو ظلم کرنا، مزید ظلم کرنا شروع کیا، پہلے بھی ظلم تھا، کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ کشمیر کے لوگ وہ برداشت کر جائیں گے۔ دنیا سمجھ رہی تھی وہ گھٹنے ٹیک دیں گے، لیکن کشمیریوں کا وہ جذبہ اور جو ان کے اندر ایمان ہے
وہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس طرح کا مضبوط پختہ ایمان والے لوگ ہیں وہ. تو ہم آج سب آپ کو سلام کر رہے ہیں کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں. انشاءاللہ جو قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے ایمان والے لوگوں کے لیے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانیاں پیدا کرتا ہوں. انشاءاللہ اچھا وقت آپ کے سامنے آ رہا ہے. ہم پاکستان میں آپ کے لیے دعائیں تو کرتے ہیں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ساری دنیا میں آپ کا سفیر بن کر نکلوں گا, آپ کی آواز اٹھاؤں گا اور اٹھاتا جاؤں گا. یہ جو بی جے پی اور بی جے پی کا آر ایس ایس, جو آر ایس ایس کا نظریہ ہے, جو صرف کشمیریوں کے اوپر ظلم نہیں کر رہا, ہندوستان میں جو مسلمان ہیں, جو کرسچنز ہیں, جو سکھ ہیں, جو ان کی شیڈیول کاسٹ ہیں, ان سب کے اوپر یہ آر ایس ایس کا نظریہ ان سب کو خوف دلا رہا ہے, خطرہ ہے. ان کو برابر کے شہری نہیں یہ سمجھتے, بلکہ یہ آر ایس ایس کا نظریہ سب سے زیادہ خطرہ ہندوستان کو ہے. اس سے ہم ہر فورم پہ ان کے لیے کھڑے ہوں گے اور میں انشاءاللہ ہر فورم پہ ان کی آواز بلند کروں گا. میں آپ کو آخر میں یہ 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جس پارٹی کا لیڈر, جس پارٹی کے لیڈر کا پیسہ, اس کی جائیداد, اس کی بزنس پاکستان میں نہیں ہے, وہ کبھی آپ کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتا. اگر میرا پیسہ باہر ہو, میرے بھی جائیدادیں باہر ہوں, میں کبھی امریکہ کو ایبسولوٹلی نوٹ نہ کہہ سکتا. میں بھی امریکہ کو کہتا کہ ٹھیک ہے جی پاکستان میں ڈرون اٹیک کرو, میں مذمت کرتا رہا لوں گا اور آپ پاکستانیوں کو مارتے جاؤ, جو ہمارے لیڈرز کہہ چکے ہیں. یہ اس لیے میں کر سکتا ہوں کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے. اس لیے کشمیر کے لوگوں کے ذہن میں ڈال لینا کہ پہلے تو وہ آپ کا کبھی لیڈر ہو ہی نہیں